اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ 3 دن 3 رات کنویں میں رہے۔ کنویں کے اندر رب کریم نے ایک چٹان کا سہارا یوسف کو عطا فرمایا۔ اس چٹان کا سہارا لے کر ٹھہرے رہے۔ 3 دن وہاں رہے۔ واپس جب پلٹ کے بھائی کنویں میں ڈال کر یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچے، وہاں جب آ کر یعقوب علیہ السلام کے بارگاہ میں بھائی پہنچے، وقت کون سا تھا؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہوا أباهم عشاء يبكون۔ بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال کر واپس پلٹے۔ ابا جی یعقوب علیہ السلام کے پاس قرآن کے وقت عشاء کا تھا، رات کی تاریکی تھی۔ رات کو لوٹ کر ابا جی کے پاس آنے میں راز کیا تھا، حکمت کیا تھی، انہوں نے اپنے لیے کیا فائدہ سمجھا تھا؟ فرماتے ہیں محدثین، بھائیوں نے یہ مشورہ کیا رات کو اندھیرے میں چلے جائیں گے ابا جی کے پاس۔ اندھیرے میں جا کر جب بہانہ بنائیں گے بھیڑیا نے کھا لیا ہے، ابا جی بغیر چونو چرا کیے ہمارے بہانے کو قبول فرمائیں گے، ہماری بات کو ابا جی قبول فرمائیں گے۔ اس لیے رات دن کو وہاں ٹھہرے رہے۔ رات کے اندھیرے میں بھائی واپس پلٹے۔ عشاء کا وقت تھا، رات کی تاریکی میں ابا جی کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے چیخو پکار کرتے ہوئے جب دروازے پر پہنچے ہیں، اندر سے یعقوب علیہ السلام نے باہر دروازے پر بیٹوں کے رونے کی آواز کو سنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے معاملہ کوئی گڑبڑ سا لگتا ہے۔ اندر سے یعقوب علیہ السلام دروازے پر پہنچنے سے پہلے باہر نکلے، بیٹے بعد میں دروازے پر پہنچے ہیں، چیخو پکار کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے رات کے وقت پہلے سے دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں پکار کر کہنے لگے بیٹو بتاؤ خیر تو ہے نا؟ کیا ماجرا پیش آیا تمہارے ساتھ؟ کیا معاملہ ہوا؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ کیا تمہاری بکریاں چھینی جا چکی ہیں؟ تمہارے مال و دولت میں جناب والا تمہیں خسارہ ہوا؟ تمہیں کس قدر بڑا نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے اتنے زور زور سے روتے ہوئے آتے ہو؟ بیٹو بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ابا جی مال چوری نہیں ہوا، جو بھائی یوسف کو ساتھ لے کر گئے تھے ابا جی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹو بتاؤ کیا ہوا؟ لیکن فرمایا بیٹو مجھے آپ پر یقین نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تم یوسف کو سنبھالو گے نہیں، تمہاری بات ماننے کو گوارا تو دل نہیں کرتا، لیکن بتاؤ آخر حادثہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ابا جی معاملہ اس طرح پیش آیا، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا۔ ابا جی ہم جا رہے تھے، رستے میں جا کر ہم بھائیوں نے آپس میں مقابلہ بازی شروع کر دی، نیزہ بازی کھیلنے لگے، تیر اندازی کھیلنے لگے۔ ابا جی دوڑ میں ہم نے مقابلہ کر لیا ہے، ہم بھائیوں نے آپس میں مقابلہ شروع کر دیا، کون دوڑ کے پہلے فلاں جگہ پر پہنچے گا۔ ہم دوڑتے ہوئے دوڑ کے میدان میں نکل گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں کے پاس، اپنے ساز و سامان کے پاس تنہا چھوڑ کر میدان دوڑ میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟
وہ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساز و سامان کے پاس تنہا چھوڑا، ہم دوڑ کے لیے چند قدم آگے نکل گئے، لیکن ابا جی فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہمارا دھیان اس کھیل کی وجہ سے نہ رہ سکا۔ ہم جب دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں، پیچھے سے جنگل کا جانور بھیڑیا آ گیا، اس نے آ کر یوسف کو کھا لیا ہے۔ اس نے آ کر یوسف علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ ابا جی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، ہم اس کو سامان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ میں یہ بات بھی ظاہر کر دی، کہنے لگے ابا جی ہمارے آگے جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو جنگل کا جانور بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن ابا جی وما انت بمؤمن لنا، ابا جی ہم جانتے ہیں آپ ہماری اس بات کی تصدیق کرنے والے نہیں۔ تسی ساڈی گل مننی کوئی نہیں، گل ایسے سنا دیتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نال کی واقعہ پیش آیا، لیکن ابا جی تسا مننی وما انت بمؤمن لنا، ابا جی آپ نے ہماری بات کی تصدیق نہیں کرنی، آپ نے ہماری بات کو سچا نہیں کہنا، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ بیٹا کیوں نہیں اعتماد کروں گا؟ کہنے لگے ابا جی اس لیے اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا خیال ہمارے بارے میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ کا گمان ہمارے بارے میں اچھا نہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کے محبت میں مستغرق ہو چکے ہیں، ایک طرف یوسف کا پیار ہے، ایک طرف یوسف کی محبت ہے، ابا جی ایک طرف ہم سب بھائیوں کی بات ہے۔ ابا جی یوسف علیہ السلام کے فرط محبت میں آپ اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اب اس وقت کوئی بھی بات کسی کی نہیں مانیں گے آپ۔ وما انت بمؤمن لنا، بات ہم نے کہہ دی ہے، جو ماجرا پیش آیا ابا جی ہم نے بیان کر دیا ہے، لیکن آپ ہماری بات مانیں گے نہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ اسی سچے ہیں، اسی سچے ہیں اپنے گل وچ، لیکن ابا جی تساں مننا ہلا بانا سی نا، ہلا بانا سی، کیونکہ تہاڈا گمان تہاڈا خیال ساڈے بارے چ اچھا نہیں لگدا۔ پہلے تو اسی بے اعتبارے ہاں، تہاڈا اعتبار ساڈے تے ابا جی کوئی نہیں۔ آج بھی اولاد کہتی ہے ابا جی دا ساڈے بارے کوئی خیال، پروگرام ابا دا چنگا نہیں لگدا۔ حضرات جی وقار جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد یہ جب ماجرا کر بیان کیا تو فرماتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ بات بتا دی، اور ایک تو یہ آ کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح یہ ماجرا پیش آیا، کنویں کے اندر جو ہے بھیڑیا کھا گیا اس کو، اور دوسری بات جو عمل انہوں نے پیش کی، رب کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب پھینکا، جسم زیب تن کی ہوئی قمیض کھینچ کر نکالی تھی، قمیض نکال کر بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون قمیض پہ لگا دیا، قمیض کو خون آلود کیا، عشاء کے وقت واپس آئے، بہانہ بنایا، سارا ماجرا پیش کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی دلیل دو نا کہ میرا پیارا یوسف آج بھیڑیے کے منہ میں چلا گیا ہے۔
یہ حادثہ پیش آیا، انہوں نے کہا ابا جی بات مانیں گے نہیں، لیکن یہ چھوٹی سی دلیل ہمارے پاس ہے۔ فرمایا کون سی؟ کہنے لگے جناب والا برتنوں میں سے اپنے ساز و سامان میں سے قمیص نکالی جو خون سے لت پت تھی، یعقوب علیہ السلام کے بارگاہ میں قمیص رکھ دی ہے۔ میرے آقا یعقوب علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے کی قمیص کو پا کر چیخ نکل گئی اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی۔ جناب والا سینے سے لگایا قمیص کو، چوم کر قمیص کو کھولتے ہیں، سارا کپڑا کھولا، ٹال مٹول کیا، اس کے اندر دیکھا کہ خون تو نہیں لگا ہوا، لباس پھٹا تو نہیں ہے۔ جب دیکھا قمیص خون سے لت پت قمیص تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بڑی تسلی کے ساتھ قمیص کو ٹٹولا، ساری قمیص کھول کر آپ نے دیکھ لی، خدا کی عزت کی قسم پوری قمیص میں ایک جگہ بھی پھٹن نہیں تھی۔ کدھر بھی قمیص پھٹی نہیں سی، کوئی قمیص نو چیرا نہیں آیا، پھٹی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے کہنے لگے اے ظالموں بتاؤ تو صحیح، میں نے زندگی میں اتنا رحیم و کریم بھیڑیا کبھی نہیں دیکھا، سارا بندہ کھا جائے لباس پھٹے بھی نہیں۔ بڑا کریم بھیڑیا ذات دا بھیڑیا پوے بندے نو کھا جائے پورا بندہ، لیکن قمیض پھٹے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کا قرآن کہتا ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ یعقوب علیہ السلام نے دوستو جب دیکھ لیا قمیض میں پھٹن نہیں، خون لگا ہوا ہے، جان گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اے یہودا بات تو سن لے، سارے بھائیوں کے تمہارے دل اور تمہارے نفس نے سنگین جرم پر تمہیں ابھارا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا جرم تمہارے نفس نے تمہیں جناب والا خوبصورت کر دکھایا ہے، تمہارے نفس نے تمہیں بہکایا ہے، تمہارے نفس امارہ نے اتنا سنگین جرم کرنے پر تمہیں مجبور کر لیا ہے۔ حقیقت ماجرا کا کچھ اور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اتنی بات بیٹوں سے کہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بیٹو بات سمجھ آ گئی ہے حقیقت میں کیا ہے، لیکن یعقوب پھر بھی اتنا کہتا ہے مجھے رب کا حکم ہے صبر کرو۔ یعقوب صبر کرے گا۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس صابر کے زبان پر مخلوق کے پاس کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کی طرف سے دکھ پہنچے نہ، اور دکھ پانے کے بعد دکھ دینے والے کے بارگاہ میں جب شکوہ نہیں کیا جاتا ہے، ایسے صابر کے صبر کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بیٹو حقیقت تو کچھ اور ہے، یعقوب پیغمبر جان چکا ہے، لیکن مجھے صبر کا حکم ہے، میں تو صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس دکھ پر، اس مصیبت پر، اس پریشانی پر میں صبر کروں گا، اور اس اللہ سے مدد چاہنے والا ہوں۔
اس سنگین حادثے کے بیان کرنے پر جو تم بیان کر رہے ہو، اس دکھ پر، اس مصیبت پر، اس پریشانی پر، اس غم پر میں اس رب سے مدد چاہتا ہوں جس رب کے بارگاہ میں صبر کر رہا ہوں۔